بر صغیر پاک و ہند پر کافی عرصہ تک انگریز حکومت کا تسلط رہا، اور انگریز کا یہاں تسلط یہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں تھی، بلکہ ان کے اپنے مفادات تھے، کیونکہ اس وقت بر صغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ تو اپنے مالی مفاد کے حصول کے لیے تجارت کے بہانے سے انگریز یہاں آیا اور آہستہ آہستہ بر صغیر پر مسلط ہوا اور اپنا مفاد حاصل کیا، اور یہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو انگریز حکومت کو ہٹانا چاہتے تھے اور اپنی آزادی چاہتے تھے، ان پر خوب ظلم و ستم کیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے خاص طور پر، اور اسی طرح دیگر مذاہب کے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر مختلف انداز میں آزادی کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ بالآخر سال ہا سال سے جاری ان کوششوں پر اللہ رب العزت نے صلہ عطا فرمایا، اور یہاں کے لوگوں کو انگریز کے تسلط سے آزادی حاصل ہوئی، اور اسی دوران ہی مسلمانوں کی کوششوں سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے باقاعدہ حکومت وطن پاکستان کی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اگرچہ انگریز یہاں اپنے اثرات بھی چھوڑ گیا، لیکن بہرحال جتنی آزادی ملی یہ بھی غنیمت اور نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس پر مسلمان وقتاً فوقتاً خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، لیکن مرزا جہلمی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور اس کا کیا ذہن ہے، اس کے لیے ہم مرزے کی ویڈیو سے ہی آپ کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں، جس کے بعد آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ مرزا کیا چاہتا ہے۔ کیا واقعی مرزا یہ چاہتا ہے کہ انگریز یہاں سے چلے گئے تو اچھا ہو گیا، یا مرزے کی خواہش یہ ہے کہ انگریز یہاں رہ جاتے؟ مرزے کی ایک ویڈیو ہے قرآن کلاس نمبر 177 کے نام سے، اس میں 42 منٹ 30 سیکنڈ کے بعد مرزے نے ایک بات کی ہے، وہ سن رہے ہیں۔ اور دیکھیں کمال ہے، ہم نے تو سکون سے نہیں گوروں کو رہنے دیا سب کانٹیننٹ میں۔ 90 سال انہوں نے سمجھ لیں ایک نیزے کی نوک پہ گزارے، 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال بنتے ہیں نا۔ اس میں کتنی جگہ ان کو لڑائیاں اور فساد اور دنگے اور پروٹیسٹ، ان 90 سالوں کے اندر انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ میں ریلوے کی پٹریاں بچھا دی ہیں۔ آج تک وہی ٹریک یوز ہو رہے ہیں۔ پٹری ہم کبھی کبھار چینج کر لیتے ہیں، سلیپرز بھی چینج کرتے ہیں، ٹریک وہی ہیں جو ٹریک بنا دیے میں، ایون کئی پل بھی وہی ہیں، نہری نظام دے دیا۔ آپ اندازہ کریں اتنے سے وقت کے اندر لوگ کہتے ہیں جی انگریز چلے گئے، اگر انگریز اتنے ہوتے تو پھر ساڈا کیا حال ہوتا؟ جی حال یہ ہوتا کہ آج بلٹ ٹرین ہی پھر رہے ہوتے، ریل کار ہی ذلیل ہو رہے ہوتے، یہ حال ہوتا۔ کئی مواقع پر یہ تجربہ ہوا ہے کہ سارے مسلمان ایک طرف ہوتے ہیں، مرزا اکیلا ایک طرف ہوتا ہے۔ یہاں بھی سارے مسلمان اس پر خوش ہیں کہ انگریز چلا گیا، اللہ نے آزادی دے دی، اور اس کا جانا ہی بہتر تھا، چلا گیا اچھا ہو گیا، جان چھوٹ گئی۔ لیکن مرزے نے جو گفتگو کی ہے، جو آپ نے سنی، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں اگر انگریز رہ جاتے تو آج بہت زیادہ ترقی ہوتی، اور یہاں انگریز کا جانا یہاں سے یہ اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے ہمارے حق میں، اس کا رہ جانا ہمارے حق میں بہتر تھا۔ مرزے کی گفتگو کا حاصل یہ ہے۔ اور دوسرا، مرزے نے اپنی گفتگو میں یہ بات کی کہ ہم نے انگریزوں کو 90 سال نیزے کی نوک پر رکھا، یعنی مرزا انگریزوں کو مظلوم بنا کر پیش کر رہا ہے، اور نعوذ باللہ بر صغیر کے لوگوں کو جنہوں نے آزادی کے لیے کوششیں کی، کاوشیں کی، قربانیاں دی اور محنتیں کی، ان کی قربانیوں پر پانی پھیرتے ہوئے مرزا ان کو ظالم بنا کر پیش کر رہا ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو نیزے کی نوک پر رکھا، انہیں سکون سے نہیں رہنے دیا۔ کاش مرزا انگریز کے وہ ظلم و ستم بھی بتاتا جو انہوں نے بر صغیر کے لوگوں پر ڈھائے تھے، اور بر صغیر کے لوگوں کا جینا محال کر دیا تھا، دو بھر کر دیا تھا۔ لیکن مرزے نے ظلم کی وہ داستانیں سنانے کی بجائے الٹا انگریز حکومت کو مظلوم بنا کر، اور اس ظالم حکومت کے خلاف جو احتجاج کرنے والے تھے اور جد و جہد کرنے والے تھے آزادی کی، ان کو ظالم بنا کر مرزے نے پیش کیا۔ پھر مرزے نے ایک اور بات اپنی اس گفتگو میں جو کی کہ انگریز نے یہ پٹڑیاں بنا دیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ریلوے نظام بنا دیا، نہری نظام بنا دیا، جو کچھ انگریز نے یہاں کیا قطعاً اس کو یہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی، یہ انہوں نے سب کچھ اپنے مفادات کے حصول کے لیے کیا تھا، لیکن اس کو مرزا انگریز کا احسان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ بہرحال
اس ایک ثبوت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس بارے میں مرزے کا ذہن کیا ہے. تو کیا مرزے کو اس آزادی پر خوشی ہے یا نہیں؟ اب یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.